بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری پریشانیاں اور علماء کرام کی آپس کی لڑائیاں۔ کیا ہوگا اس کا انجام؟ غیر ضروری لڑائیوں میں علماء کرام اس وقت الجھے ہوئے ہیں، بے فائدہ، بلا وجہ، غیر منطقی، غیر علمی۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو تو چھوڑے، اپنے ماحول کے تقاضوں کو لے، اپنے حالات کو لے، لیکن وہ ان تقاضوں کے خلاف لڑائیاں لڑ رہی جس کا نقصان مسلمانوں کو، دین اسلام کو، بلکہ خود علماء کرام کو پہنچ رہی۔ لوگ ایک نفرت محسوس کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کوئی فراڈ تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہمارے خلاف۔ علماء تو نبی کے وارث ہے، ان کا تو ایک بڑا شان ہے، ایک بڑی فضیلت ہے، ان سے یہ توقع۔ ان العلماء ورث الانبیاء، یقین جانو کہ جو عالم ہے وہ نبی کے وارث ہے، تو نبی کے وارثوں سے یہ توقع رکھنا۔ جتنے انبیاء کرام کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں، اللہ کے رسولوں کی تاریخ کو پڑھ لیں، ان کے اس مشن کو دیکھ لیں، وہ کس مشن پر تھے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ جائے اور اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائے، انسانوں کی خوف سے ان کو نکالے، انسانوں کی ظلم سے ان کو نکالے، انسانوں کی بے انصافیوں سے ان کو نکالے، اور جو طاغوتی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو قانون، آئین، دین، شریعت سے بالاتر سمجھتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرے، ان کے ظلم و جبر و قہر سے اللہ کے بندوں کو آزاد کرائے۔ یہ تھا مشن انبیاء کرام کا، یہ ہے مشن علماء کرام کا۔ یہی ہم ان سے توقع کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ جزئی مسئلوں میں الجھے رہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ الجھے رہے اور طاغوتی قوتوں کو نظر انداز کرے۔ کیا وہ نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو؟ وہ تو نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم کو حق نہیں اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانے پر، تم کون ہوتے ہو لوگوں کی زندگی کا مالک بننے بیٹھے ہو؟ جس کو تم نے چھوڑا اور جس کو تم نے مارا، یہ حق اللہ کا ہے۔ نمرود، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی بندوں کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لو، جب چاہو ان کو مار دو، جب چاہو ان کو چھوڑ دو۔ کیا علماء کرام نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے آگے کھڑا ہوا کہ تم نے میری قوم کو غلام بنایا ہے، مصر کے سارے وسائل پر ناجائز تم نے قبضہ کیا ہے، کل خلق خدا پر تم نے ظلم ڈھایا ہے، تم مصر کے مالک نہیں ہو، تم میری قوم کے مالک نہیں ہو، میری قوم کو آزاد کر دو۔ اللہ کے بندوں کو آزادیاں دے دو، اور اسی طرح وہ قارون کے آگے کھڑے ہو گئے کہ تم نے مال و دولت کے زور پر جو معاشی بدعنوانی تم نے شروع کیا ہے، جو معاشی بدماشی تم نے شروع کیا ہوا ہے، جو لوگوں کو تم نے مال و دولت کے ذریعے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو اس کا معاشی اقتصادی تم استحصال کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ تو قارون کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ حامان کے خلاف جو ہے نا کھڑی ہوئے کہ اے حامان، یہ جو قلم ہے تیرے ساتھ، یہ جو کرسی ہے تمہارے ساتھ، اس کو فرعون کی خواہشات پر مت چلا، اس کو عوام کے مفاد میں چلا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو آزر کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مذہب کے روپ میں خدائی مت کرو، اللہ کے بندوں پر خدائی مت کرو، مذہب کے نام پر ان کا استحصال مت کرو، ان کو مت لوٹو۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام
تو سامری کے آگے جو ہے نا پرجوش ہو گئے کہ اے سامری تجھے کیا حق ہے کہ میری قوم کو تم نے حقیقت سے، دین سے، سچائی سے، علم سے اٹھا کر اپنے جنتر منتر میں لگایا، غیر حقیقی طریقے پر لگایا۔ تو ہم علماء کرام سے یہی توقع کریں گے آج کہ وہ طاغوتی قوتیں جو اپنے آپ کو آئین، قانون، دین، شریعت سے بالاتر سمجھتے ہیں، جو عام انسانوں سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، جو چوراہوں کے سرخ بتیوں کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کے خلاف جنہوں نے آج امت مسلمہ کو اس حالت پر پہنچایا، جن کی وجہ سے آج اس عالم اسلام کی ترقی رکی ہے، آج وہ پریشان ہے، آج وہ خوشحال نہیں ہے، ترقیاتی اقوام کے مقابل میں بہت وہ پیچھے ہیں، ان کو امن نہیں ہے، ان کو آزادیاں نہیں ہیں، ان کو احترام نہیں ہے، سارے نوجوان بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، معیشت سکڑتی جا رہی ہے، سماج میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ تو ہم علماء سے یہ توقع کریں گے کہ طاغوتی قوتوں نے جو آج امت مسلمہ کو اس 21ویں صدی میں جو ترقی کی صدی ہے، جو خوشحالی کی ترقی ہے، صدی ہے، جو علم کی صدی ہے، جو ٹیکنالوجی کی صدی ہے، پھر اس صدی میں بھی مسلمانوں کو انہوں نے اس انجام کو پہنچایا۔ یہ ہے علماء کا کام کہ وہ ان طاغوتی قوتوں کے خلاف قیام کرے، اور ہم ان سے یہ توقع کریں گے جس طرح انبیاء کرام عدل کے لیے اٹھے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں میں انصاف پیدا ہو جائے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں انصاف بالکل نہیں، انصاف حکمرانوں کی لونڈی بنی ہے، عدالتوں کو حکمران طاقتور لوگ اپنی جوتی کی نوک پر نہیں رکھتے، نہ وہ قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ عوام کے احترام کو مانتے ہیں۔ وہ عالم اسلام میں سارے ججز خوف زدہ ہے، عالم اسلام میں میڈیا خوف زدہ ہے، عالم اسلام میں عوام خوف زدہ ہے۔ یہ علماء کرام کا کام کہ ہر عالم کا کہ ہاتھ میں شرق سے لے کر غرب تک عدل کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، انصاف کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اور ہر مسلمان اس کی رہنمائی میں عدل کے لیے اٹھے کہ ہم اپنے ملک میں انصاف کو چاہتے ہیں، ہم اپنی عدالتوں کو آزاد چاہتے ہیں، ہم اپنے ججوں کو طاقتور ہونا دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو، آسانیاں ہوں، عوام عدالتوں میں نہیں رولے، 20 سالوں میں فیصلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دشمنیاں ہیں۔ یہ علماء سے ہم توقع رکھتے ہیں۔ اور انبیاء کرام تو ظلم کے خلاف تھے، وہ تو جبر کے خلاف تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے بوز فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو جو زنجیروں میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے، جو ان پر ان کے بساط سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، ان بوجھوں سے ان کو نکال دو، ان زنجیروں کو توڑ دو۔ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ ہے علماء کرام کی ذمہ داری کہ آج جو ہمارے اپنے معاشرے میں جو جاگیرداروں نے، جو بڑے بڑے وڈیروں نے، جو قوم کے سرداروں نے، جو چودھریوں نے، جو خانوں نے، جو ملکوں نے، جو حکمرانوں نے، جو سرمایہ داروں نے بوجھ ڈالا ہے عوام پر، ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، ان کے حق حقوق پر قبضہ کیا ہے، ان کی محنتوں کا استحصال کرتے۔ ہم یہ علماء سے توقع کرتے کہ ان غاصبوں کے خلاف اٹھو، اٹھو جاگیرداروں کے خلاف، ساتھ دو کسانوں کا، بڑے بڑے صنعتکاروں کو بولو کہ وہ حق دے ملازمین کا، بولو تاجروں کو کہ وہ ٹیکس دے، بدعنوانی نہیں کرے، چوری نہیں کرے، ساتھ دو ان قوموں کا، غریبوں کا، جن کو قومی جو سیادت اور قیادت نے ان کو مجبور کیا ہے، ان کے ساتھ دو۔ ہم یہ علماء سے توقع کرتے۔ انبیاء کرام تو اس لیے آئے تھے کہ جو بدعنوانی معاشرے میں ہے، جو بد اخلاقی معاشرے میں ہے، اس کو ختم کر لے۔ اے علماء کرام کی جماعت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر بدعنوانی، کس قدر دو نمبریاں ہیں؟
نہ میزان ہے نہ عدل ہے، ہر جگہ دو نمبریا، چھوٹے پیمانے پر سے لے کر بڑے پیمانے تک ہر ایک غبن میں مبتلا ہے، کچھ مجبور ہے، کچھ آزاد ہے۔ تو کیا تم نہیں جانتے؟ کیا اس بدعنوانی سے جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالنے کی کوشش کی، اوفوا المکیال والمیزان ولا تعثوا فی الارض مفسدین، میزان کا خیال کرو، تول ترازو کا خیال کرو، کاروباروں میں انصاف کر دو، اپنے معاملات کو سدھار دو، اپنا اخلاق دکھا دو۔ کیا معاملات کو تم اے علماء کرام کی جماعت نہیں دیکھتے ہو؟ کس قدر ہمارے معاملات خراب ہے، کس قدر ہمارا اخلاق خراب ہے، کس قدر ہم بدعنوانی کی طرف گئے ہیں۔ نکالو قوم کو ان سے، بدعنوانوں کے خلاف جو ہے نا قیام کرو۔ اور اسی طرح انبیاء کرام آئے تھے، وہ جبر کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے، خوف انہوں نے نہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے ذریعے سے، اس زبردست دین کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو جبر سے نکالا اور لوگوں کو بولا لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ لوگوں، دین میں جبر نہیں ہے، دین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دین کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو خوفزدہ کر کے اللہ کا دین کو نہیں منواتے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ہم سب خوفزدہ ہیں، ہر ایک شخص ڈرتا ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ہمیں ڈرائے نہیں، اپنا خوف ہم پر مسلط نہیں کرے، مذہبی جبر سے وہ کام نہیں لے، ہمارے دلوں پر راج کرے، ہمارے دماغ پر راج کرے، اپنی بات کو محبت کے ساتھ، دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے ہمیں سمجھائے، تاکہ ہم علماء کرام سے پیار کریں، تاکہ اس دین سے ہماری محبت ہو، تاکہ اپنی مرضی سے ہم جو ہے نا سچائی کو پالے، اپنی مرضی اختیار سے ہم اپنے رب کو جو ہے نا پہچانے۔ تو ان پریشانیوں کو دور ہونی چاہیے، ختم ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم علماء کرام سے یہی اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے آج یہ وقت نہیں ہے، آگ پر تیل مت ڈالو، آگ پر پانی ڈالو، ہمارے پریشانیوں کا مداوع کرو، ہمارے زخم پر مرہم رکھو۔ ہم بہت زخمی ہیں، طاغوتی قوتوں نے ایک کسی کو بدن کا انہوں نے زخمی کیا ہے، ہر جگہ طاغوتی قوتوں کا راج ہے، کدھر فرعون کی شکل میں، کدھر نمرود کی شکل میں، کدھر قارون کی شکل میں، کدھر حامان کی شکل میں، کدھر آزر کی شکل میں، اور کدھر سامری کی شکل میں۔ ان طاغوتی قوتوں سے ہمیں چھڑا دو، ان کی بدماشیوں کو ختم کر دو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں طاغوتی قوتوں سے نجات دے، تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی امن آ جائے، ہم بھی سکون سے جیے، ہم بھی آزادیوں کے ساتھ جیے، ہمیں بھی ایک احترام ہو، ہمارے بچوں کو بھی احترام ہو، ہم بھی خوش ہو جائے، ہمارے بچے بھی جو ہے نا خوش ہو جائے، ہماری معاشی حالت بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری سیاسی حالت بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارا سماجی حالت بھی ٹھیک ہو جائے۔ کیا ہم اس دھرتی میں حق نہیں رکھتے اللہ کے ماننے والے؟ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، امن کی طرف جا رہی ہے، خوشحالی کی طرف جا رہی ہے، اور ادھر پریشانیاں ہیں۔ یہ علماء کرام سے ہم توقع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔